کربلا کے جس شہید کا تذکرہ لیا آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو میدان کربلا میں امام حسین کے لیے اپنے نانا رسول اللہ کی مانند تھے، جس کے بارے میں امام حسین یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو میں اپنے اس جوان کو دیکھ کر اس کی طرف نگاہ کر کر اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس کرتا تھا، یا ایسے کہوں کہ یہ وہ ہستی کہ جس کے در پر دنیا کے تمام حسین اپنے حسن کی خیرات لیتے ہوں۔ میری مراد جناب شہزادہ علی اکبر کے جن کا تذکرہ لیا آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ واحد کربلا کے شہید ہیں کہ جن کی توصیف خود دشمنوں کی زبان سے بھی جاری ہوئی ہے۔ یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب امیر شام سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک خلافت کا اصل حقدار کون ہے، تو وہ دشمن ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اگر خدا کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے اس سوال کا جواب دوں تو میں اپنی خلافت کا اصل حقدار حسین کے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو مانتا ہوں کہ جو ہو بہو رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں اسی طرح سے جب شہزادہ علی اکبر نے امام حسین سے میدان کربلا میں جانے کے لیے اجازت طلب کی، تو جب امام حسین نے ان کو اجازت دے دی اور جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا، میں اس جوان کو شہادت کے لیے بھیج رہا ہوں جو خلقن و خلقن و منطقن برسولک، جو خلقت میں، جو اخلاق میں، جو نطق میں تمہارے رسول سے شباہت رکھتا ہے۔ اور دیکھیں یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی تو امام حسین میدان کی طرف آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ نانا کی تصویر میدان کربلا میں پامال ہو رہی ہے، تو امام حسین اپنے رخساروں کو شہزادہ علی اکبر کے رخساروں پر رکھ کر کیا کہتے ہیں، علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تمہارے جانے کے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔